رات کا آخری پہر تھا، بستی کی گلیوں میں خاموشی تھی، لیکن اس چھوٹی سی جھونپڑی میں لکڑی کا چولہا جلنے کے بجائے بجھ چکا تھا۔ ایک بوڑھا شخص جس کا نام رشید تھا، وہ چارپائی پہ لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں تھکن اور چہرے پہ جھریاں، اور دل میں ایک خواہش جو برسوں میں دبائی جا رہی تھی کہ یا اللہ کبھی اپنے گھر بھی بلا لے، مجھے بھی خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ اس کے پاس ایک وقت کی روٹی کا بھی آسرا نہیں تھا۔ اسی وقت جھونپڑی کا پردہ ہلا۔ اس کی بیوی، جو ضعیف اور کمزور، ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا لیے اندر آ رہی تھی۔ بشیر، یہ آخری روٹی تھی، تم کھا لو، شاید کچھ بندوبست ہو جائے۔ بشیر نے روٹی کو دیکھا، پھر اپنی بیوی کی طرف۔ آہستہ سے بولے کہ نہیں زینب، میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گا، یہ روٹی آج میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ بیوی حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ بشیر نے اس روٹی کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹا اور باہر نکل گیا۔ دھوپ کے پہلے سائے کے ساتھ وہ شہر کے ایک حصے میں جا پہنچا، جہاں فقیر بھی فقیروں کو دیکھ کر صدائیں نہیں لگاتے تھے، جہاں اس نے آج اپنی سب سے قیمتی چیز دے دی تھی، صرف ایک دعا کے بدلے۔ یا اللہ، میں نے تیری راہ میں اپنا نوالہ چھوڑ دیا، اب تو آپ اپنی راہ میرے لیے کھول دے۔ بشیر نے وہ روٹی ایک فقیر بچے کو دے دی تھی۔ وہ بچہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، جس کی آنکھوں میں خوراک سے زیادہ محبت کی طلب تھی۔ بشیر نے جب وہ بچہ دیکھا تو دل میں کہا، شاید یہ میرا حج ہے، شاید خانہ کعبہ کی راہداری یہ ایک روٹی بھی ہو۔ روٹی دیتے ہی دل میں ایک ایسا سکون اترا جیسے طواف مکمل ہوا ہو۔ مگر بھوک تھی، کمزوری تھی، مگر جھونپڑی سے دور آ نکلا تھا۔ بشیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر رہا تھا کہ ایک آواز کانوں سے ٹکرائی، بابا جی، کیا آپ یہاں کے رہنے والے نہیں لگتے؟ جب آنکھیں کھولی تو سامنے ایک جوان لڑکا تھا، سادے کپڑوں میں، ایک مسافر تھا۔ جی بیٹا، بھوکا بھی ہوں اور شاید تھکا ہوا بھی۔ لڑکے نے فوراً اپنی ایک چھوٹی تھیلی کھولی اور اس میں سے ایک تازہ روٹی اور کھجوریں نکالی اور بشیر کے سامنے رکھ دیں۔ بابا جی، میرے پاس زیادہ نہیں، لیکن دل کہتا ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ بشیر کی آنکھیں بھر آئیں، آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، مالک، تم نے روٹی مجھ سے لے کے واپس 2 روٹیوں میں کر دی ہے۔ لڑکا بیٹھا اور پوچھنے لگا، بابا جی، آپ کا چہرہ نورانی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بشیر مسکرایا، میں مکہ جا رہا ہوں بیٹا، میں مکہ جا رہا ہوں، بس رستہ، وسیلہ اور اجازت باقی ہے۔ لڑکا چونک گیا، مکہ، حج؟ بابا جی، آپ کے پاس؟ بشیر نے کہا، نہیں بیٹا، بس ایک روٹی تھی، وہ دے دی، بس اب دیکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے۔ وہ 2 اجنبی ایک روٹی بانٹ کر دوست بن چکے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور بازار کے سائے کی دیوار کے ساتھ بشیر اور مسافر ایک دوسرے کی کہانی سن رہے تھے۔ بشیر نے دل کی بات بتا دی، زندگی بھر مزدوری کی اور حج کی حسرت دل میں رہی، اور آج جب کچھ نہ بچا تو دل نے کہا کہ رب کے لیے ایک روٹی دے دو، شاید وہ اس سے رستہ بنا دے۔ نوجوان خاموش رہا، جیسے بہت پرانا زخم تازہ ہو گیا ہو، پھر آہستہ سے بولا، بابا جی، میں خود بھی مکہ جا رہا ہوں،
بشیر نے چونک کر پوچھا، کیا واقعی؟ جی، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وصیت تھی کہ میں ان کے نام کا حج ادا کروں۔ میں اب ان کا قرض اتارنے جا رہا ہوں۔ بشیر کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، مگر دل میں ایک دھڑکن سی تیز ہوئی۔ نوجوان نے جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں چند دینار تھے اور ایک کاغذ تھا۔ یہ میرے والد کی آخری وصیت ہے کہ کسی مسافر یا بھوکے کی مدد کر کے حج کا آغاز کروں۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولا کہ کیا بابا جی آپ مجھے اجازت دیں گے؟ کیا میں یہ وصیت آپ کے نام پوری کر سکوں؟ بشیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رب کی قدرت پر حیرت سے لب ہلنے لگے۔ شاید میرے بیٹا، شاید میری آخری روٹی رب نے تمہارے والد کی آخری وصیت سے جوڑ دی ہے۔ وہ ایک اجنبی جو اس دن روٹی دینے آیا تھا اور آج حج کا پہلا وسیلہ بننے والا تھا۔ شہر کی پرانی مسجد میں دو سائے جھکے ہوئے تھے، ایک بوڑھا شخص جس نے زندگی میں روٹی سے زیادہ خواب کھائے، اور ایک جوان جس نے اپنے باپ کا خواب اپنی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا۔ نوجوان نے بشیر کو اپنے ساتھ شہر کے قافلوں والوں کے ساتھ لے جانے کا کہا تاکہ حج کے سفر کا بندوبست ہو جائے۔ بشیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹا میرے پاس نہ پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کاغذ، نہ بدن میں وہ طاقت، بس دل میں دعا ہے اور یقین کا بوجھ۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا، بابا جی، مکہ کی راہ صرف کاغذوں سے نہیں، نیتوں سے بھی کھلتی ہے۔ آپ بس چلیں، باقی میرا رب جانے اور اس کا بندہ۔ قافلے والوں کے خیموں میں جب بشیر پہنچا تو لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ جیسے لوگ تو روز دعا کرتے ہیں، مگر حج آپ جیسے لوگوں کو تھوڑی ملتا ہے۔ بشیر نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں، مگر اس نوجوان نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، یہ بابا میرے والد کی نصیحت کا حصہ ہے۔ اگر قافلے میں یہ بابا نہ جائے تو میرے حج کی نیت ادھوری رہ جائے گی۔ ایک لمحے کو خیمے میں سناٹا چھا گیا، پھر قافلے کے سردار نے بشیر کو غور سے دیکھا اور نرمی سے بولا، بابا جی، شاید آپ کا بلانا رب کی طرف سے ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ بشیر کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، آپ نے ایک روٹی کے بدلے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا۔ رات کی تاریکی میں قافلہ عرفات کے مقام پہ تھا۔ ہزاروں حاجی سجدوں میں گم تھے اور آسمان سے جیسے نور برس رہا تھا۔ بشیر جو کبھی بھوک کے وقت اپنے رب سے دعا کیا کرتا تھا، آج عرفات کی زمین پر سجدہ ریز تھا۔ وہ رو رہا تھا جیسے ہر آنسو بیت اللہ کے دیواروں پہ گر رہا تھا۔ یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ ایک روٹی دے کر میں نے مانگا تھا اور تم نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ اس نوجوان نے آہستہ سے آ کر بشیر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بھر کر کہا، بابا جی، اگر میرے والد آج زندہ ہوتے تو وہ کہتے کہ آپ وہ شخص ہیں جس نے اپنے رب سے حج نہیں مانگا بلکہ اپنا دل دے دیا۔ بشیر نے طواف مکمل کیا اور زمزم کا پانی پیا اور پھر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کی۔ دعا کی، خاموش، گہری اور سچی۔ واپسی کے دن جب
سارے قافلے روانہ ہو رہے تھے۔ بشیر نے اس نوجوان کو گلے لگایا اور صرف ایک بات کہی، بیٹا اگر کسی دن کوئی فقیر تم سے روٹی مانگے تو صرف اسے روٹی نہ دینا بلکہ اسے ایک امید بھی دینا کہ روٹی کے بدلے مکہ بھی مل سکتا ہے۔